الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، 14ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع ہے عاشورائی ثقافت یا کربلا، تہذیب و تمدن کا راستہ۔ اس حوالے سے ابھی تک 13 درس دے چکے ہیں، اور عاشورائی ثقافت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم نے جو پہلے دروس دیے تھے، ابھی ہم آ جاتے ہیں اصلاح کے بعد کہ 13ویں درس میں ہم نے اصلاح پر گفتگو کی۔ تو آج کے درس میں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ جب امام حسین سید الشہداء نے قیام کیا اور اپنے قیام کا فلسفہ بیان کیا کہ میں یہ جو مکے سے نکل رہا ہوں عراق کی طرف، کوفہ کی طرف، یعنی تمام تر اسلامی ملک میں اصلاح ڈھونڈ رہا ہوں کہ کدھر مجھے رسول خدا کی امت میں وہ اصلاح نظر آئے، اور اس کے بعد اگر حالات ٹھیک نہ ہو اور اصلاح نظر نہ آئے تو پھر عمل بالمعروف اور نہی از منکر کی باری آ جاتی ہے۔ لذا سید الشہداء نے فرمایا ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر، یعنی معروف پر امر کروں اور منکر سے منع کروں۔ تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں، سب سے پہلے امر بالمعروف کیا ہے، نہی از منکر کیا ہے، اور ساتھ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دو باتیں جو ہیں آج کے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی ہم اب امر بالمعروف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ ابھی سب سے پہلے ہم معروف کی طرف آ جاتے ہیں۔ معروف کیا ہے؟ معروف در حقیقت ہر وہ کام جو درست ہو، ہر وہ کام جو نیک ہو، یعنی تمام تر نیکیاں، اس کو معروف کہتے ہیں۔ معروف کا اگر ہم درست معنی جاننا چاہیں، جس طرح ہم نے اصلاح میں بھی اس کی تعریف میں بھی یہ بات عرض کر چکے تھے کہ اصلاح کا معنی وہ جو ارزشوں کا مجموعہ ہے، منظومہ ارزشی، اس کے ذیل میں در حقیقت اصلاح کا معنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصلاح سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح معروف کا معنی بھی اس منظومہ ارزشہا، وہ منظومہ جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ کام کرے یہ نہ کرے، اس کا جو مجموعہ ہے، جو دائرہ ہے، جو حریم ہے، اگر ہم اس کو درست دیکھیں تو اس صورت میں ہمیں معروف نظر آئے گا کہ معروف کیسے کہتے ہیں۔ بہرحال ویسے تو معروف عرف سے ہے جو پہچانا جاتا ہو، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے معلوم ہو، جو آگاہ ہو۔ معروف کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہے، انسان کے وجدان سے ہم آہنگ ہے، انسان کی عقل کے ساتھ ہم آہنگ ہے، یعنی انسان کی عقل کے لیے یہ شناختہ شدہ ہے، انسان کی فطرت کے لیے شناختہ شدہ ہے، اور خدا کے قانون میں بھی وہ شناختہ شدہ چیز ہے۔ جو خدا کے قانون سے آگاہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مثلاً یہ معروف ہے، یہ نیکی ہے۔ لذا اس حوالے سے تمام تر وہ کام جو انسان کو اللہ کے قریب کرے اور جو انسان کو برائیوں سے بچائے، تمام تر وہ کام معروف کہلائے جاتے ہیں۔ جو عبارت ہے واجب سے، عبارت ہے مستحبات سے، یہ تمام ہے معروف۔ انشاءاللہ ہم آئیں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف بھی
تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ معروف یعنی تمام تر وہ چیزیں، تمام تر وہ ارزشیں، چونکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کا معنی جو ارزشوں کا منظومہ ہے، اس منظومے کے ذیل میں اس کا معنی معلوم ہو جاتا ہے۔ تمام تر وہ ارزشیں یعنی تمام تر وہ کام جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، وہ عبارت ہے نماز سے، روزہ سے، اللہ کی راہ میں دینا، انفاق کرنا اور صدقہ دینا، اسی طرح مظلوم کی حمایت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تر چیزیں ان کو کہیں گے معروف، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فطرت کے لیے، انسان کی عقل کے لیے یا خدا کے قانون میں شناختہ شدہ ہیں۔ جب شناختہ شدہ ہے تو معروف ہے۔ بس اس حوالے سے جب ہم معروف کی بات کریں گے تو معروف میں امت کی اصلاح، چونکہ پہلے اصلاح ہے، اگر اصلاح ہو تو معروف کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم معروف کا امر بالمعروف کریں۔ لیکن جہاں پر اصلاح نہ ہو، لوگ اعمال دین کو درست طریقے سے انجام نہ دیں، جو واجبات ہیں ان کو بے جا نہ لائے، جو مستحبات ہیں ان کو بھی بے جا نہ لائے، یا اگر بے جا لاتا ہے تو درست طریقے سے وہ عمل انجام نہیں دیتا، اس صورت میں انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، یعنی اچائی کی طرف اس کو حکم دے۔ پس معروف کا معنی یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے واجب ہے، کہ اگر انسان اس کو جس طریقے سے، جن شرائط کے ساتھ، جن قیودات کے ساتھ وہ واجب ہے، اگر اس طرح سے انجام دے تو اس نے اصلاح کیا، اس کو تو امر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جو دینی دائرے میں ہے پھر بھی اس عمل کو یا انجام نہیں دیتا جو انسان پر واجب مستحب ہے، یا اس کو انجام تو دیتا ہے لیکن اس کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق انجام نہیں دیتا، یہاں پر مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان معروف کا حکم دے۔ معروف یعنی کسی بھی عمل کو درست طریقے سے پس انجام دینا، لہذا اس کو کہیں گے معروف۔ معروف پس تمام تر واجبات، مستحبات منظومے ارزشی میں، اس ارزشوں کا جو منظومہ ہے، جو دائرہ ہے، جو حریم ہے، اس میں جتنے بھی واجبات مستحبات ہیں یہ تمام ہو جائیں گے معروف۔ اس کے مد مقابل ہے منکر۔ منکر یعنی ہر وہ چیز جو فطرت کے لیے ناشناختہ شدہ ہے، انسان کی عقل کے لیے ناشناختہ ہو، خدا کے قانون میں بھی وہ شناختہ شدہ نہ ہو، ایسی چیز کو منکر کہتے ہیں۔ جس طرح شراب پینا، نہ تو خدا کے قانون میں ہے، نہ انسان کی فطرت میں اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ انسان کی عقل شراب پینے کو درست مانتی ہے، بس اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے۔ لذا تمام تر منہیات، ہر وہ چیزیں جو خدا کے قانون میں منع ہے، وہ تمام منکر کے مصادق ہوں گے۔ اسی طرح مکروہات، یہ بھی منکر کے مصادق میں سے ہے۔ بس جب اس طرح ہے تو ہمارے پاس دین یہاں پر تقسیم ہو جاتا ہے معروفات میں، معروف میں اور منکر میں۔ انسان کو بھی اللہ کی طرف سے جو آزادی حاصل ہے وہ معروفات میں حاصل ہے کہ انسان معروفات کے دائرے میں آزادانہ قدم اٹھائے، جتنے معروفات ہے اس کو اپنے اختیار سے انجام دے۔ یہ انسان کی آزادی ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم معروف کو انجام دیں۔ پس لذا یہاں پر ایک منکرات ہے اور ایک معروفات ہے، معروف ہے۔ معروف یعنی نیکی، یعنی وہ چیز جو شناختہ شدہ ہے۔ منکر جو غیر شناختہ شدہ، یعنی خدا کے قانون میں اس کے لانے کا کوئی گنجائش نہ ہو، اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے یہ منکر ہے، چونکہ اللہ کے قانون میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی عقل میں اس کا انجام دینے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معروف جس کے لیے تمام تر گنجائش موجود ہے کہ اس کو انسان انجام دے،
خوب یہاں پر ہے کہ امر بالمعروف، امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر اسلامی معاشرے میں وہ لوگ جو معروف کو، ان تمام تر وہ احکام جن کے انجام دینے کا ہمیں کہا ہے، ہم ان کو انجام نہ دیں، یعنی ہم معروف ترک کر رہے ہیں، چونکہ جس کے انجام دینے کا حکم آ جائے وہ ہو جاتا ہے معروف، وہ شناختہ شدہ ہے۔ نماز کے انجام دینے کا کہا ہے تو نماز معروف ہے، روزہ معروف ہے، زکوٰۃ معروف ہے، صدقہ خدا کی راہ میں دینا معروف ہے، جہاد معروف ہے، خمس معروف ہے، یہ تمام ہو جائیں گے معروفات۔ لہذا یہاں پر ہے کہ اگر اسلامی معاشرے میں لوگ ان معروفات کو انجام نہ دیں تو دوسرے مؤمنین پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ جو انجام نہیں دے رہے ہیں ان کو حکم دے، امر کرے۔ امر کا معنی حکم دے، التماس نہ، اور پھر امر بالمعروف کے مرتبے بھی ہیں انشاءاللہ کہ جو بعد میں آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ تو یہاں پر ان پر واجب ہے کہ اگر وہ واجب ترک کر رہا ہے، اس پر امر کرنا واجب ہے، کہ اس کو واجب ہے اس پر کہ امر کرے، اس کو حکم دے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خدا کی راہ میں زکوٰۃ دے، یہ چونکہ تمام واجبات ہیں تو یہاں پر حکم دینا بھی انسان پر واجب ہے، نہ یہ کہ وہ جائے اس کو التماس کرے جی نماز تو پڑھے۔ التماس یا درخواست کرنا یہ معنی نہیں ہے امر کا، امر کا یعنی حکم دینا۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں، اس ولایت کی وجہ سے ایک مومن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے مومن کو اچائی کا حکم دے اگر وہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اس اچائی کو انجام نہیں دے رہا ہے اس صورت میں۔ پس اگر وہ واجب کو ترک کر رہا ہے تو یہاں پر اس واجب کے انجام دینے کا حکم واجب ہے۔ لیکن اگر مسلمان مستحبات کو چھوڑ رہا ہے تو یہاں پر اس پر بھی مستحب ہے کہ یہ اس کو اس مستحب کا حکم دے، مستحب ہے، اس پر واجب نہیں ہے کہ حکم دینا۔ لہذا اس بنیاد پر جب ہم آ جاتے ہیں، اس کے لیے علماء نے جو شرائط بیان کیے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو، انسان کے مال کو خطرہ نہ ہو، حتیٰ دوسرے مسلمانوں کے اموال کو، ان کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو۔ اگر خطرہ ہے اور وہ در آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، اس امر بالمعروف سے آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کے مال کو خطرہ ہو، آپ کی عزت کو خطرہ ہو، یا دوسرے مسلمانوں کی جان و مال و ناموس کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں کہا ہے کہ یہ امر کرنا، یہ حکم دینا آپ پر واجب نہیں ہے۔ لہذا یہاں ایک اشکال، ایک شبہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امر بالمعروف ہم جیسے انسانوں کے لیے اس کی وہ تب جو ہے آپ حکم دیں کہ اگر آپ کو خطرہ نہ ہو۔ پھر سید و شہداء جو دین سے آگاہ تھے، انہوں نے کیسے امر بالمعروف اس حد تک وہ گئے کہ وہ اس راستے میں شہید ہوئے اور اس کا خاندان در بدر ہوا اور تمام خاندان والے شہید ہوئے۔ اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف کے لیے تو شرط یہ ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو، انسان کے حتیٰ مال کو خطرہ نہ ہو، حتیٰ اس حکم سے دوسرے مسلمانوں کو بھی خطرہ نہ ہو۔ پس امر بالمعروف تو اس صورت میں جائز ہے، درست ہے، واجب ہے۔ لیکن جب انسان کی جان کو خطرہ ہو، انسان کے اموال کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں امر بالمعروف واجب ہے ہی نہیں۔ تو کیسے سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں اتنا اس حد تک عظیم قربانی دی؟ اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ آیا یہ امر بالمعروف تھا؟ آیا امر بالمعروف میں اس حد تک انسان جا سکتا ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، اس سوال کا جواب اور اس شبہ کا جواب جاننے کے لیے ہم ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہم امر بالمعروف کی اہمیت کو سمجھیں
کہ امر بالمعروف کی اہمیت کس حد تک ہے، اور آیا یہ جو شرط ہے اس شرط کی واقعیت کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں اس شرط کی واقعیت کی طرف کہ یہ شرط کب ہے اور کس مورد میں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر الوسیلہ میں، اور اسی طرح دوسرے ہمارے فقہاء نے بھی جو توضیح المسائل کی کتابیں ہیں یا دوسرے فقہ کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے کہ یہ جو شرط ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اصلی دین کو خطرہ نہ ہو۔ بس یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک در حقیقت اگر ایک شخص مثلا فرض کر لے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو حکم دے نماز پڑھنے کا، اور اس حکم دینے سے اس کی جان کو خطرہ ہو یا دوسرے مسلمان کی جان کو خطرہ ہے، تو یہاں پر کہا ہے کہ اس پر یہ حکم دینا واجب نہیں ہے۔ اسی روزہ نماز یہ جو مسائل ہے، لیکن دوسری دفعہ یہ ہے کہ ایک شخص وہ اصل دین کو، نبوت کو، امامت کو، قیامت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مورد شک و شبہ قرار دے کے نسیزہ کر رہا ہے۔ جب نسیزہ دے رہا ہے تو یہاں پر کبھی بھی علماء نے نہیں کہا ہے کہ اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نسیزہ دے رہا ہے، نبوت کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی نسیزہ کی صورت میں، ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس صورت میں اگرچہ انسان کی جان کو بھی خطرہ ہو، لیکن اگر دینی امور میں سے وہ اہم الامور کہ جو کسی صورت میں انسان کو نہیں چاہیے کہ ان کو چھوڑ دے، ان موارد میں پھر کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ امر نہ کرے یا اس کو نہ سمجھائے، چونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لذا جہاں پر اصلی دین کے خطرہ ہو، وہ شخص کے جو تمام دین کو مٹا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، پھر اب کہے اگر آپ امر بالمعروف کریں گے، اچائی کا حکم دیں گے، لوگوں کو دین کی طرح بلائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پس لذا آپ اس کو چھوڑ دے۔ یہ ہمارے علماء نے نہ کہا ہے، چونکہ آپ تحریر الوسیلہ دیکھ سکتے ہیں امر بالمعروف کی کتاب۔ امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے جو قربانی دی ہے، اس کا بنیادی فلسفہ وہ یہی تھا کہ اس وقت اصل دین کو خطرہ تھا، وہ دین کو ختم کر رہے تھے۔ لذا یہاں امر بالمعروف کرنا، لوگوں کو اچائی کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینا، دین خالص کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف پکارنا، اگرچہ اس سے جان کو بھی خطرہ ہو تو بھی انسان پر واجب ہے، اس لیے کہ اگر یہ اپنی جان کی خاطر امر بالمعروف نہ کرے، وہ بھی قربانی کی صورت میں، تو کتنے لوگ گمراہ ہوں گے، اس کا ضرر ایک جان کے لیے ہزاروں لوگ گمراہ ہونا۔ لذا زیارت اربعین میں بھی ہے کہ اے میرے مولا، آپ نے قربانی دی، اپنی قربانی سے آپ نے دوسروں کو جہالت اور حیرت سے نکال دیا۔ لوگ اسلام اور دین کے جو بنیادی اعتقادات تھے، در حقیقت اپنے اعمال کی وجہ سے، بے حسی کی وجہ سے یہ بالکل بنیادی اعتقادات ختم ہو رہے تھے۔ لِيَسْتَنْقِضَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ کہ پروردگار تیرے بندوں کو گمراہی سے، ضلالت سے نکالے، من الجہالہ و حیرت الضلالہ۔ خوب، تو یہ تعبیرات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے یہ جو قربانی دی ہے، یہ قربانی ان اصولوں کے مطابق ہے۔ پس امر بالمعروف میں درست ہے، عام حالت میں جزئی احکام میں ہم اس کو جزئی احکام سے تعبیر کریں،
جزئی احکام میں اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو یا دوسرے مسلمان کو خطرہ ہو تو انسان پر اس صورت میں حکم کرنا کہ وہ دوسرے کو حکم دے یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اسلام کے اہم الامور کو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعبیر ہے، اہم الامور کو خطرہ ہو، دین کے وہ اہم الامور، نبوت کو خطرہ ہے، قرآن کو العیاذ باللہ مثلا وہ مٹھا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، توحید کو ختم کر رہا ہے، ان جیسے مسائل ہیں، تب انسان پر اس صورت میں نہ تو تقیہ واجب ہے۔ ہمارے ہاں جو تقیہ کی صورت ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ تقیہ اہم الامور میں بھی تقیہ کرے، نہ جزئی امور میں، جزئی امور میں امر بالمعروف میں بھی یہ شرط ہے کہ یہ آپ پر اس وقت تک واجب ہے اگر آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ جب انسان کی جان کو خطرہ ہو جائے وجوب اڑ جاتا ہے، پھر انسان پر امر بالمعروف کرنا واجب نہیں ہے، اس پر یہ واجب نہیں کہ دوسرے کو حکم دے۔ لیکن اور تقیہ بھی کی شرط بھی یہ ہے، لیکن جہاں پر مسئلہ اہم الامور کا ہے، اہم الامور میں نہ تو تقیہ واجب ہے کہ انسان تقیہ کرے، اور نہ اس سے یہ امر بالمعروف کا جو وجوب ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ اہم الامور میں وہ اپنی جگہ پر اس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، راہ حق کی دعوت دے، راہ حق کی طرف بلائے۔ میرے دوستو، اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں امام خمینی کی تحریر الوسیلہ میں یہ جو امر بالمعروف کی کتاب ہے، خاص کر آخری جو حصے ہیں وہ بہت مہم ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اس کے حوالے سے علماء کے وظائف کہ علماء کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کے ساتھ رابطہ وغیرہ وغیرہ، اس میں یہ مسائل درج ہیں، بہت مہم ہے۔ ظاہراً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے، چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اس قسم کے شبہے اٹھتے تھے کہ انقلاب کے لیے ہم کیسے قربانی دے، امر بالمعروف مثلا اگر ہم شاہ کو امر کرتے ہیں یا مثلا شاہ کے جو ہم نوالے ہیں ان کو امر کرتے ہیں تو اس امر سے خطرہ ہے جان کو، پس ہم یہ امر بالمعروف نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی جان کے خاطر ان تمام انسانوں کا حق ضائع کریں، چونکہ جب کوئی امر بالمعروف جان کو جو خطرہ ہے اس کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، اگر یہ وجوب اڑ جاتا ہے تو تمام لوگ، جس طرح فرعون کے زمانے میں کہا ہے کہ فرعون نے جب لوگوں کو خوار اور ذلیل کیا تب وہ فرعون کے ماننے والے بن گئے، تب انہوں نے فرعون کو اپنا خدا مانا۔ اول فرعون نے ان کو خوار اور ذلیل کیا، جب انہوں نے ذلت کو قبول کیا تب جو ہے وہ اس حد تک گئے کہ پھر اس کا اپنا رب مانا، اس کو اپنا پروردگار مانا۔ تو اگر تمام لوگوں سے ہم اس وجوب کو اٹھائیں، نتیجہ یہی ہوگا کہ لوگ خوار و ذلیل ہوں گے اور پھر اس شخص کو اپنا رب ہی مانیں گے۔ لیکن شریعت اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اسلام اجازت نہیں دیتا، نتیجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کا وجوب جو انسان پر واجب ہے کہ اچائی کا حکم دے، یہ واجب ہونا ہے انسان پر اہم الامور میں، یہ کبھی بھی ساقط نہیں ہے۔ ہاں جزئی امور میں وہاں شرط ہے کہ انسان کو خطرہ نہ ہو، انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو اور دوسرے مسلمانوں کو خطرہ نہ ہو، دوسرے مسلمانوں کے اموال کو بھی خطرہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس کے حکم سے ان کے اموال کو خطرہ ہے تو بھی کہا ہے کہ اس سے یہ حکم ساقط ہے کہ یہ دوسروں کو امر نہ کرے، حکم نہ دے۔ پس دوستان عزیز، اول یہاں پر ہم آ جاتے ہیں وہ اسی نقطے کی طرف کہ معروف کا حکم دینا، جیسے کہ عرض کر چکے ہیں، اگر وہ شے جو معروف ہے وہ واجب ہو اور لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو یہاں پر دوسرے مؤمنین پر واجب ہے کہ وہ اس کے انجام دینے کا حکم دے، یہ ان پر واجب ہے، حکم دینا، ان کو کہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ ان پر واجب ہے۔ لیکن اگر لوگ مستحبات کو، جو کہ ایک دوسرا معروف ہے، مستحبات کو چھوڑ رہے ہیں، سنت چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو وہ در
اس صورت میں مومنین پر مستحب ہے کہ وہ ان کو اس کے انجام دینے کا، مستحب کے انجام دینے کا حکم دے. ان کو کہ بھئی آپ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کے علاوہ بھی وضو کریں، یہ ان پر مستحب ہے. لیکن یہ اس صورت میں انسان سے ساقط ہے، اس صورت میں انسان پر واجب نہیں ہے کہ اگر انسان کو خطرہ، انسان کی جان کو خطرہ ہو، انسان کے اموال کو خطرہ ہو، یا اس کے حکم دینے سے دوسرے مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہے، دوسرے مسلمانوں کے اموال کو خطرہ ہے. یہ جزئی امور میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اہم الامور، اصل دین، اصل توحید، اصل امامت، اصل نبوت، اصل قیامت، یہ جو اصول ہے، اصول دین جس کو ہم کہتے ہیں، جب کوئی انسان اس کو چھوڑ دے، اہم الامور کو چھوڑ دے، مظلوموں کی حمایت کو چھوڑ دے، ظالم کا ساتھ دے، ہر صورت میں ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر اگر ایک دفعہ تو ایک آدمی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو کہیں جزئی امور. ایک دفعہ ایک قوم، ایک ملک تمام ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر اہم الامور ہو جائے گا. اس کی اہمیت پھر بڑھ جاتی ہے، چونکہ نقصان بہت زیادہ ہے اس کا. جب نقصان زیادہ ہے اس کا، متدینین کو، مسلمانوں کو اس کا نقصان زیادہ ہے، یہاں پر پھر اس کے وجوب ہر صورت میں انسان پر ہے. بس اگر ایک آدمی ہے وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، ایک آدمی ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس صورت میں تو یہی ہے کہ انسان دیکھے اس کے حکم دینے سے انسان کو خطرہ ہے یا نہیں. اگر خطرہ ہے تو چھوڑ دے. دوسری دفعہ یہ ہے کہ نا، ایک قوم، ایک علاقے کے لوگ تمام کے تمام ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، اس علاقے سے دین ختم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں انسان پر واجب ہے کہ ان تماموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، چاہے اس کی جان کو خطرہ کیوں نہ ہو. ان کو روکے جہاں تک رک سکتے ہیں. ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ ہے امر بالمعروف میں کہ انسان کے حکم کا اثر ہو، یہ احتمال دے، حد اقل اثر کا احتمال دے کہ یہ جو میں اس کو حکم دے رہا ہوں اس کا اثر ہے، اگرچہ ابھی نہ ہو، شاید بعد میں اس کا اثر ہو جائے. بس در حقیقت جب ہم آ جاتے ہیں اہم الامور کی طرف، بس یہاں پر دوستان عزیز ہمیں ان دو نقطوں کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک جزئی امور اور ایک اہم الامور. اہم الامور سے مراد جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، دین کی بنیادی ارکان جو عبارت ہے توحید سے، نبوت سے، امامت سے، قیامت سے، یہ جو اہم الامور ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ کام جس کی وجہ سے اصلی دین پامال ہو جاتا ہے. مثلا ایک جگہ پر تمام لوگ ایک ظالم کی حمایت کریں کہ جس کے نتیجے میں دین نابود ہو رہا ہو، دین ختم ہو رہا ہو، تو یہ بھی اہم الامور ہے. اس کے مقابلے میں ہے جزئی امور. جزئی امور سے وہ فروعات کہ جن کے اگر ایک دو آدمی جو ترک کریں، اس کے ترک کرنے سے دین ختم نہیں ہو رہا ہے، اسلام نہیں مٹ رہا ہے. یہ ہو تو پھر اس صورت میں جان کو خطرہ ہو، چھوڑ دیں. لیکن جہاں پر اصلی دین کو خطرہ ہے تو ہو جائیں گے اہم الامور. ادھر انسان کی جان کو بھی خطرہ ہو، اگر اس کی جان قربان ہو جائے، لیکن اگر اس کی قربانی سے، اس کی قربانی کا اثر ہے، انسان سے وہ امر بالمعروف ساقط نہیں ہے. امام حسین سید الشہداء نے اسلام کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، جو کہ اصلی دین ہے، اہم الامور نہ بلکہ اصلی دین ہے، اس کے لیے یہ قربانی دی اور اس کے لیے وہ امر بالمعروف چاہتے تھے. تو یہاں پر اگرچہ امام حسین سید الشہداء کی جان کو بھی خطرہ تھا، تمام خاندان والی بھی قتل ہوئے، لیکن اس پر واجب تھا کہ وہ لوگوں کو، ہم 1400 صدی کے بعد والے لوگ بھی، ان کے لیے بھی وہ ہدایت کا راستہ دیں. اسی پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس کے لیے